بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، ایران پر امریکی و اسرائیلی حملے کے بعد تیل و گیس کے حوالے سے دنیا کے بیشتر ملکوں میں بحرانی افراتفری والی کیفیت ہو چکی ہے۔ پاکستان میں بھی حالات کچھ اسی جیسے ہیں۔ خبر ہے کہ اوگرا کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک میں اس وقت پیٹرول اور ڈیزل وافر ہے، کوئی قلت نہیں ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ لوگ قیمت بڑھنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ تیل خریدنا چاہتے تھے۔ مارکیٹ میں اب افواہیں دم توڑ گئیں، افراتفری ختم ہو چکی۔ ترجمان اوگرا کا کہنا ہے کہ ملک بھر کے پیٹرول پمپس کی سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، آئل کمپنیوں پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ قلت، ذخیرہ اندوزی یا زائد قیمت میں ملوث پیٹرول پمپس کی فوری اطلاع دیں۔ قبل ازیں حکومت نے ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا تھا، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں تاریخی اضافہ کیا گیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کا تیل 130 روپے 8 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 318 روپے 81 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اس غیر معمولی اضافے کے بعد ملک میں مہنگائی کی ایک نئی لہر نظر آئے گی، جبکہ دوسری طرف اب حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل ہر 15 روز کے بجائے ہر ہفتے کیا کرے گی۔ دریں اثنا یہ بھی خبر ہے کہ اگر ایران امریکہ اسرائیل جنگ جاری رہی تو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں $150 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہیں۔ جی ناظرین، ادھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق دورہ سعودی عرب میں ہونے والی ملاقات میں ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں سے پیدا ہونے والی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں شخصیات نے حملوں کو روکنے کے لیے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا اور ملاقات میں زور دیا کہ بلا وجہ جارحیت خطے کی سیکورٹی اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ ISPR کے مطابق دونوں فریقین نے کہا کہ بلا وجہ حملے امن کے لیے مذاکرات کے امکانات کو محدود کرتے ہیں اور بحران کو بڑھاتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ایران سمجھداری اور دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے کہا کہ ایران کی محتاط حکمت عملی سے دوست ممالک کو بحران کے پرامن حل کی کوششوں میں مدد ملے گی۔ علاوہ ازیں ملاقات میں علاقائی سیکورٹی صورتحال اور دوستی کے فروغ کے لیے تعاون مضبوط کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ دونوں ملکوں نے باہمی تعاون اور تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ جی ناظرین، دوسری جانب سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں 2 الگ الگ کارروائیاں کر کے بھارتی پروکسی فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 15 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق برنائی میں فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس آپریشن کیا گیا، جہاں 12 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ سیکورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو گھیر کر بھرپور کارروائی کی۔ ISPR کے مطابق ضلع بسیما میں بھی آپریشن کے دوران بھارتی سرپرست یافتہ 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کا سراغ لگا کر مؤثر اور فیصلہ کن کارروائی کی۔ ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث اور سیکورٹی فورسز کو مطلوب تھے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز پاکستان سے بیرونی سرپرستی یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ دریں اثنا صدر مملکت نے برنائی اور بسیما میں 15 دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا ہے کہ ملک سے بیرونی پشت پناہی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ قوم سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عزم استحکام کے ویژن کے تحت سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس حوالے سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائیاں کر کے خوارج کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز میں سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ محسن نقوی نے کہا کہ بلوچستان میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز پرعزم ہیں۔
قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کی جرت اور پیشہ ورانہ مہارت کو بھی سراہا۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ راولپنڈی کی ازداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی GHQ حملہ کیس کا فیصلہ جاری کر دیا۔ جج امجد علی شاہ نے فیصلہ جاری کرتے ہوئے 47 اشتہاری ملزمان کو 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ ملزمان میں عمر ایوب، زرتاج گل، مراد سعید، شبلی فراز، حماد اظہر، کمل شوزیب، راشد شفیق، شہباز گل، زلفی بخاری، محمد احمد چٹھا، رائے حسن نواز، رائے محمد مرتضیٰ، شوکت علی بھٹی، عثمان سعید بسرا اور اعجاز خان شامل ہیں۔ عدالت نے ملزمان کی جائیداد بھی ضبط کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ سزا پانے والے ملزمان 9 مئی کے واقعات کی سازش میں ملوث پائے گئے ہیں۔ JIT رپورٹ نے ملزمان کو پرتشدد احتجاج کی منصوبہ بندی میں ملوث قرار دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سزا پانے والے ملزمان نے GHQ گیٹ، حمزہ کیمپ اور آرمی میوزیم پر حملوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ JIT نے سزا پانے والے ملزمان کو 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی میں مرکزی ملزم قرار دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ملزمان پر 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ، توڑ پھوڑ، پولیس پر حملوں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ مقدمے میں بانی PTI اور شاہ محمود قریشی سمیت 118 ملزمان پر دسمبر 2024 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ ازداد دہشت گردی کی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کہا کہ مقدمے میں اب تک استفادہ کے کل 44 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ 118 ملزمان میں 18 ملزمان دوران ٹرائل عدالت سے مسلسل غیر حاضر پائے گئے۔ 29 ملزمان مقدمے کے اندراج کے بعد کبھی عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ازداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 47 اشتہاری ملزمان کا علیحدہ ٹرائل چلایا گیا۔ پروسیکیوشن نے رواں سال 6 جنوری کو اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائی کی درخواست دائر کی۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی درخواست پر انکوائری کمیٹی تشکیل دی۔ رواں سال 8 جنوری کو 47 مفرور ملزمان کا اشتہار جاری کیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ اشتہاری ملزمان کو 7 دن کے اندر عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا موقع دیا گیا۔ عدالتی احکامات اور اشتہارات جاری ہونے کے باوجود کوئی ملزم عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ عدالت نے اشتہاری ملزمان کا اسٹیٹ کونسل مقرر کر کے چارج فریم کیا۔ جج امجد علی شاہ نے فیصلے میں کہا کہ پروسیکیوشن نے 19 گواہان کے بیانات عدالت میں ریکارڈ کروائے۔ اسٹیٹ کونسل نے استخاذہ کے گواہان پر جرح کی۔ 47 اشتہاری ملزمان کا ٹرائل مکمل ہونے کے بعد ہی عدالت نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔